اچھا دیکھیں، اچھا آئیڈیا جہاں سے بھی آئے، جب بھی آئے، اگر اس کو اپنا لیا جائے تو کوئی برائی نہیں ہے. ہمیں بار بار یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھیں ہم نے اپنی مرضی کا چیئرمین نیب لگایا ہے، ہمارا بندہ چیئرمین نیب ہے، اس لیے 6 مہینے میں 4 کھرب سے زائد رقم برآمد کر لی ہے نیب نے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمارے ہینڈ پکڈ بندے اداروں کے سربراہان ہوں گے تو وہ ادارے بہت اچھا کام کریں گے. تو سپریم کورٹ کا سربراہ بھی اسی لیے اب انہوں نے اپنی مرضی کا لگا لیا ہے. وزیر اعظم تو پہلے ہی ان کی مرضی کا لگتا ہے، اس مرتبہ وزیر داخلہ بھی ان کی مرضی کا ہے، وزیر خزانہ بھی اب کچھ عرصے سے انہی کی مرضی کا ہوا کرتا ہے. لہٰذا پھر ہم بار بار عرض کر رہے ہیں کہ جو پارلیمنٹ اور ڈیموکریسی اور یہ سارا ڈرامہ ہے اس کو لپیٹ دینا چاہیے. اس پہ بہت پیسے خرچ آتے ہیں. پرویز مشرف کے زمانے میں ہمیں بار بار یہ سمجھایا جاتا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ دیکھیں پارلیمنٹ ہاؤس کا خرچہ اتنے کھرب روپے کا تھا، ایم این ایز ہاسٹل کا خرچہ اتنے ارب روپے کا تھا، اور پارلیمنٹ لاجز کا خرچہ اتنا تھا، وزیر اعظم آفس کا خرچہ اتنا تھا. اب چونکہ ایک پریزیڈنٹ سارے کام کرتا ہے تو قوم کا اربوں نہیں کھربوں روپے کی بچت ہو رہی ہے. غریب ملک ہے، اس کو بچت کی پہلے ہی ضرورت ہے. جب چل سب کچھ آج بھی ویسے ہی رہا ہے جیسے پرویز مشرف کے دور میں تھا، یعنی کہ ایک آدمی ہی چلا رہا ہے پورے پاکستان کا نظام، جو اس کی مرضی ہوتی ہے وہی ہوتا ہے، جس ادارے کا جو سربراہ وہ لگانا چاہتا ہے وہی لگتا ہے. تو پھر یہ اتنا بڑا ڈرامہ ڈیموکریسی کے نام پہ آخر کیوں کیا گیا ہے؟ پارلیمانی کمیٹیاں بن رہی ہیں، اپنی مرضی کے جج لانے کے لیے آئین میں ترمیمیں ہو رہی ہیں، سینیٹرز اغوا کیے جا رہے ہیں، ایم این ایز اغوا کیے جا رہے ہیں، سینیٹرز کے شوہر اور بچے اغوا کیے جا رہے ہیں، ایم این ایز کی بیویاں اغوا کی جا رہی ہیں. یعنی اتنا بڑا ڈرامہ، اتنا بڑا فساد، اتنی بڑی مشقت، قوم کے لاکھوں کروڑوں اربوں روپے لگوا کے کرنا کیا ہے؟ یہ ایسی آئینی ترمیم جس کا مقصد اپنی مرضی کا چیف جسٹس لانا ہو. تو آپ کی مرضی کا چیف جسٹس بھی ہو گیا، آپ کی مرضی کا چیئرمین نیب، آپ کی مرضی کا وزیر داخلہ. آپ یہی کیوں نہیں کرتے کہ ایک آئینی ترمیم منظور کروا لیں، شہباز شریف صاحب سے کہیں کہ اب 27ویں آئینی ترمیم منظور ہونی ہے نا، تو اس میں کر لیں کہ جی کوئی ایسا آدمی جو پاکستان کے کسی بھی بڑے عہدے پر بیٹھے گا، چاہے وہ صدر پاکستان کا ہو، چاہے وزیر اعظم پاکستان کا، چاہے چیف جسٹس کا، چاہے کوئی بھی اور اہم عہدہ ہو، وہ سب کے سب یا تو حاضر سروس ہو جرنیل یا ریٹائرڈ جرنیل ہو. بس اللہ اللہ خیر صلاح، اور ان کو تعینات کرنے کا اختیار ایک فرد واحد کے پاس ہو جو اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ طاقتور ہے. اللہ اللہ خیر صلاح، بس بات ختم. یہ اتنا بڑا ڈرامہ اور اربوں کھربوں روپے کا ضیاع، اور نتیجہ پھر بھی کچھ نہیں، ڈیموکریسی نام کی پھر بھی کوئی چیز نہیں ہے، مرضی ایک آدمی کی ہے. تو یہ ساری بساط لپیٹ کیوں نہیں دیتے؟ آخر اس ڈرامے ڈھکوسلے کا فائدہ کیا ہے؟ کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ جب اتنا سب کچھ دکھا کے صرف ایک اشتباہ نظر کریٹ کرنے کے لیے ہے نا، دنیا کو دکھانے کے لیے کہ یہ سب ہے، تو آپ دنیا کو کہیں کہ نہیں یہ پاکستان میں نیا نظام آ گیا ہے، آپ سب اس کی پیروی کریں، آپ لعنت بھیجیں ڈیموکریسی پر. اگر آپ لوگوں کے ہاں یہ نظام ہے تو آپ اپنے پاس رکھیں، آپ کو مبارک ہو، ہمیں یہ نظام نہیں چاہیے. اور آپ کے پاس ثبوت بھی ہے کہ دیکھیں 75 سال سے اصل میں تو پاکستان آمریت کے تحت ہی چل رہا ہے نا. جمہوریت تو جب بھی آئی وہ اشتباہ نظر کے طور پر ہی آئی ہے. لہٰذا جب 75 سال سے یہ ملک چل ہی رہا ہے تو آئندہ بھی چلتا رہے گا. پھر ہمیں ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کو دکھانے کے لیے ایک ڈرامہ رچانے کی ضرورت آخر کیوں پڑتی؟